وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین و سامعین، گزشتہ دو جمعہ کے خطبہ میں جس اہم اور بنیادی چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی گئی
وہ مسئلہ تقوی ہے۔ بظاہر تقوی کی اہمیت یا اس کی افادیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن تقوی کی حیثیت دین میں وہی ہے اور اس کی افادیت اس قدر ہے کہ اس کے بغیر دین اور اللہ کی معرفت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ درخت لہلہاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ اپنے برگ و بار سمیت نظر آتا ہے، اس کی شاخوں کے ساتھ جھولتے ہوئے پھل بھی دکھائی دیتے، لیکن اس درخت کی جڑیں نظر نہیں آتی۔ جڑوں کے بغیر درخت بیکار ہے۔ جڑوں میں کیڑا لگ جائے یا جڑیں سوکھ اور سڑ جائیں تو پھر وہ لہلہاتا ہوا درخت بھی ایک وقت آئے گا کہ سوکھا ہوا ٹنڈ بن جائے۔ جس طرح جڑوں کی زندگی اور بقا کے لیے، درخت کی زندگی اور بقا کے لیے جڑوں کا ہونا اور محفوظ رہنا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی بقا کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر تقوی کے ایمان مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بڑے حکیمانہ انداز میں بیان کرتے ہوئے سمجھائی، ہر عمل کا تعلق ظاہری اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے۔ آپ کلمہ پڑھیں گے تو اقرار کے لیے زبان متحرک ہوگی اور زبان کا متحرک ہونا ضروری ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، وضو کریں گے، طہارت کا اہتمام کریں گے، مسجد میں آئیں گے، جماعت میں کھڑے ہوں گے، صفیں بنائیں گے، رکوع و سجود کریں گے، گویا کہ ظاہری اعضاء کے ساتھ اس عبادت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ روزہ رکھیں گے، وقت مقرر پر آپ اور آپ کے گھر والے بیدار ہوں گے، سحری کا خیال رکھتے ہوئے کھانا پینا، اور اس کے بعد فراغت اور روزے کا آغاز ہوتا ہے۔ دن کو آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ پانی پی لو، آپ کہیں گے جی نہیں میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے، گھر میں اہتمام ہوتا ہے، گویا اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی باری آتی ہے، آپ حساب کتاب کر کے اور کسی کو نہ بتائیں، لیکن جسے دیں گے اسے تو کم از کم پتہ چلے، اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ حج کی باری آتی ہے، آپ سفر کا ارادہ کر کے احرام باندھیں گے اور احرام باندھ کر آپ سفر کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے حج کا فریضہ سر انجام دیں گے۔
گویا اس کے لیے بھی اظہار ہو گیا، پتہ چل گیا جہاد کی باری آئے گی تب بھی اظہار ہو جائے گا، لیکن جب باری تقوی کی آتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ، آپ نے فرمایا تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ویشیر الی صدرہ، اور پاک پیغمبر نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے اشارے سے یہ بات سمجھائی کہ تقوی کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہوتا ہے۔ اور دل کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ دل پورے جسم انسانی کا کنٹرولر ہے، پورے جسم انسانی کا سردار ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا اور ایک ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ لوتھڑا اور ٹکڑا درست اور صحیح اور صالح رہتا ہے تو سارا جسم ہی درست رہتا ہے۔ اذا فسد فسد الجسد کلہ، اگر اس کے اندر فساد آ جائے تو پھر سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ گویا دل جسم انسانی کا کنٹرولر ہے، اور آپ نے اس لیے فرمایا الا وہی القلب، لوگوں یاد رکھو، جان لو اس بات کو کہ وہ کون سا لوتھڑا ہے جو پورے انسانی جسم کا کنٹرولر ہے؟ فرمایا وہ دل ہے۔ دل درست تو سارا جسم درست، دل فساد کا شکار ہوا سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ، آپ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے حبیب کے اس فرمان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ معنی کیا کہ اگر اس دل کے اندر تقوی اور خوف خدا کی شمع جگمگا اٹھی تو یوں سمجھو کہ پورا جسم انسان کا وہ ایمان و اسلام کے نور سے منور ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف شرعی نقطۂ نظر سے، روحانی یا دینی نقطۂ نظر سے دل کو انسانی جسم کا کنٹرولر نہیں کہا گیا، بلکہ طبی نقطۂ نظر سے بھی یہ انسانی جسم کا کنٹرولر ہے۔ اگر اس کا دھڑکنا بند ہو جائے انسان بیکار ہو جاتا ہے، مردہ کہلاتا ہے، روح اور جسم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیا بات ہوئی ہے اس کو؟ کہتے ہیں بیمار نہیں تھا، بخار نہیں تھا، بیماری نہیں تھی، فالج نہیں گرا، کینسر نہیں ہوا، کوئی اور، بس اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، حرکت قلب بند ہو گئی۔ قلب حرکت کرنا بند کر دے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی قلب سے اگر تقوی کی نعمت ناپید ہو جائے تو انسان روحانی اور دینی طور پہ مر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، روحانی اور طبی نقطۂ نظر کے ساتھ۔ گویا بات ثابت ہوئی کہ تقوی بنیاد ہے دین کی، ایمان کی، مومن کے ایمان کی جان ہے، روح ہے، بنیاد ہے تقوی۔ اگر تقوی ہے تو ایمان موجود ہے، اگر تقوی نہیں تو ایمان موجود ہے۔ گزشتہ دونوں خطبوں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کوشش کی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو اس مسئلہ کی اہمیت سے آگاہ کروں تاکہ یہ نعمت کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے صدقات، ہماری خیراتیں، ہمارے نوافل،
ہماری تہجدیں، ہماری یہ تمام نیکیاں اسی لیے ثمر آور ثابت نہیں ہو رہی کہ یہ سب نعمتیں تقوی کی روح سے معروم ہیں، عبادتیں تو ہیں لیکن نیچے ان کی تہ میں جو تقوی ہے وہ موجود نہیں۔ اللہ پاک نے ایک جگہ بڑے عجیب انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے تو یقیناً اس طرح توجہ مبذول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو خطاب جو کیا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہیں روزے کا حکم ہے، کہیں نماز کا حکم ہے، کہیں جہاد کا حکم ہے، کہیں حسن اخلاق کا حکم ہے، کہیں حقوق و لباس کی ادائیگی کا حکم ہے۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، کوئی دینی دنیاوی صلاحی فلاحی بات ان کے ذہن میں اتاری جاتی، لیکن ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کیا حکم ہے؟ خطاب ایمانداروں کو رہا، یا اللہ حکم فرما آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ معنی کیا؟ یہ تو پہلے ہی مومن ہیں جن کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ ہم تلملا اٹھتے ہیں نا جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی دین کا خیال کرو، شریعت کا خیال کرو، سنت کا خیال کرو، عقیدے کا خیال کرو، عمل صالح میں قرآن و سنت کی ہدایات کا لحاظ کرو، مسلمان بن جاؤ۔ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، آپ ہی بنے مسلمان ہیں مولوی صاحب، آپ ہمیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ کون سی کمی ہے ہمارے ایمان و اسلام میں؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا نہ غور کرو، ذرا اپنا جائزہ لو، اپنے طرز عمل کا محاسبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تم دعوی ایمان تو کرتے ہو، تم دعوی ایمان تو کرتے ہو، لیکن ابھی ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں جن کو تم نے پورا کرنا۔ ابھی بہت سارے ایمان کے تقاضے ہیں جن کو تم پورا کرو گے، اس کے بعد تم صحیح معنوں میں کامل ایماندار کہلاؤ۔ بھائیو یاد رکھ لو، اللہ نے اسی لیے سینکڑوں بار اپنی کلام مقدس میں فاتقوا اللہ کے لفظ استعمال کیے، سینکڑوں بار۔ اور ہر نبی کی دعوت، جب آپ قرآن کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں تو ہر نبی بنیادی طور پہ ایک بات سمجھاتا ہے، باور کرواتا ہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے، تمہارا دل علائشوں سے، غیبتوں سے، مکاریوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، فراڈ سے اور ان تمام بری عادات سے پاک ہو جائے گا جب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ بنیاد ہے۔ جہاں یہ چنگاری سلگ اٹھتی ہے وہاں پھر بڑے سے بڑے گناہ کے موقع پر بھی میدان صاف ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ لیکن بندہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن ایماندار کو گناہ کے بعد، غلطی کے بعد چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ حدیث پاک میں
مشکات کے باب القسم میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے. آپ نے اس غلام کو کہا کہ میاں جاؤ محنت مزدوری کرو، کھاؤ پیو، اگر میرے غلام ہونے کی حیثیت سے تیرے پاس کچھ بچ پائے تو وہ مجھے لا کر دے دیا کرو. غلام نے کہا اچھا حضرت، بڑی نوازش آپ کی، آپ نے مالکوں اور آقاؤں والی پابندیاں نہیں لگائیں، آزادی کے ساتھ کماتا کھاتا، کبھی کبھار کچھ نہ کچھ لا کر حضرت ابو بکر صدیق کو بھی دے دیتا. ایک بار کوئی چیز لایا اور کہا جناب یہ لیجئے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا، لقمہ منہ میں ڈالا، حلق سے اترا. غلام کہنے لگا حضرت پتہ ہے یہ جو کچھ آپ نے کھایا یہ میں نے کہاں سے لایا؟ صدیق اکبر نے فرمایا مجھے نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو میں پہلے ہی احتیاط کرتا، لیکن مجھے پتا نہیں، تم ہی بتاؤ. کہنے لگا جاہلیت کے دنوں کی بات ہے، میں یوں ہی نجومیوں کا سا کام کیا کرتا، کسی کا ہاتھ دیکھا اور کہا کہ تیری قسمت میں یہ لکھا ہے، کسی کا ذائچہ بنایا اور کہا کہ تیری قسمت میں یہ لکھا ہے، کسی کے لیے میں نے رمل پھینکی اور کہا کہ تیری قسمت اور نصیبے میں یہ لکھا ہے. میں کہانت، نجومیت اور کہانت کا کام، فالگیری کا کام کیا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں. میرا یہ شغل تھا. میں رک اس لیے گیا کہ آج مسلمانوں میں ہی بھی یہ کام آ، کسی کی چوری ہو جاتی ہے، دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، کہنے لگے فلاں جگہ ایک مولوی صاحب ہے، وہ لوٹا پھیرتا ہے، لوٹا پھیر کر بتلاتا ہے کہ چور فلاں ہے. مولوی نے تو نہ بتلایا، نہ لوٹے نے بتلایا. نہیں سمجھے بات؟ اگر مولوی صاحب نے بتلانا ہوتا تو لوٹا، سمجھے عقیدہ، اہل حدیث و عقیدہ، نام کے اہل حدیث ہو. ہم میں سے بھی کئی لوگ ہیں 4 ٹکے کا خسارہ لگے تو بھاگتے ہیں، کوئی بدھن پیر کے پاس، کوئی کسی پیر کے پاس، کوئی کسی فقیر کے پاس. جی ہم نے فال نکلوایا ہے. اہل حدیث کہلانا آسان ہے، اس دور کے اندر اپنے عقیدے کو ابراہیم کے عقیدے کی بنیاد پر اٹھانا اور اس عقیدے پہ قائم رہنا اسی طرح ہے کہ جس طرح اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے پکڑنا. عقیدے کا تحفظ اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی سر سے لے کے پاؤں تک لہو نہ ہو. عام حالات میں یہ کہنا کہ اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، لیکن غیر معمولی حالات میں یہ کہنا کہ اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں. چند دن پہلے ایک دوست میرے پاس آئے، کہنے لگے جی عرصہ ہوا اولاد نہیں ہوتی، میں دعائیں کروا کے تھک گیا ہوں، خود بھی کر کے تھک گیا ہوں. مجھے کسی نے بتایا فلاں صاحب ہے وہ تعویذ دیتے ہیں، اور تعویذ لا کر جس عورت کے ہاں بچہ نہیں ہوتا اس کے زیر ناف باندھ دیا جائے تو بچہ ہو جاتا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا جی میں، آپ جانتے نہیں. میں نے کہا نہیں مجھے شک، بتاؤ کون ہو؟ کہنے لگا جی میں آپ کی جماعت کو. میں نے کہا میری جماعت کا ہونا تو درکنار، تو مسلمان بھی نہیں.
तू मुशरिक है, जा वुजू कर, पाक हो, फिर कलमा पढ़ और फिर अकीदा तौहीद की इस्लाह कर। ऐसी बातें पूछना यह भी अकीदा तौहीद की नफी है। औलाद नहीं हुई तो माना ये कि इस आजमाइश में पढ़कर तूने अपने रब से ताल्लुक तोड़ लिया है और तावीज और पीरों फकीरों के साथ अपना ताल्लुक कायम किया। गोया के 18-20 साल हो गए तुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दी, नहीं दे रहा, अब पीर का तावीज तुझे औलाद दे देगा। गोया के रब से ताल्लुक टूट गया है और एक कमजोर से ताल्लुक तेरा जुड़ गया। समझ आई नहीं आई? याद रखो, अकीदे को साफ कर लो। रब्बे काबा की कसम, एक वक्त आएगा मैं इस तरह आपके सामने नहीं और आप मेरे सामने इस तरह नहीं होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा अल्लाह की अदालत में, माशर के मैदान में मेरा और आपका आमना सामना होगा। याद रख लो, इस बात को पल्ले बांध लो, अमल की कोताही को रब माफ कर देगा, लेकिन जिस जालिम ने अकीदा तौहीद में एक जर्रा बराबर भी शिर्क की आमेज़श की, वो सीधा जहन्नम के अंदर जाएगा। उसकी माफी की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए कि अमल की कोताही अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, चाहे मुआखिजा करे, उसकी मर्जी है, लेकिन उसकी जात के साथ जरा बराबर भी शिर्क करना दोस्तों अल्लाह की गैरत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। आपकी बीवी हो, आपका बेटा हो, पड़ोसी के घर जाकर कहे कि मेरा बाप और मेरा शोहर मुझे रोटी नहीं देता, तुम मुझे रोटी दो। क्या ख्याल है आप अपने बेटे को देखकर कि वो पड़ोसी के घर भीख मांग रहा है, आप अपनी बीवी को देखकर कि वो शोहर के घर के सिवा किसी दूसरे के घर पर जाके कहती है मेरा शोहर मुझे नहीं देता, और ईमान वालों, गैरतमंदों बताओ आपकी गैरत इस बात को बर्दाश्त करेगी? नहीं करती। मेरा रब तो सबसे बड़ी गैरत वाला है, वो अपने बंदे को इस हालत में नहीं देखता कि जब बंदा उसका दरवाजा छोड़ के कमजोर मखलूक के दरवाजे पे जाए। वो कहता जालिम मैंने तुझे क्या नहीं दिया, शिक्म मादर में तेरी आंखें बनाई, मां के पेट में तेरे कान बनाए, मां के पेट में तेरा नाक बनाया, तेरे हाथ बनाए और हाथों की उंगलियां बनाई, उंगलियों के साथ नाखन भी पैदा किए, मां के पेट में तेरा सर बनाया, इस सर पर बाल भी उगाए, मां के पेट में पानी का एक हकीर कतरा था, तुझे जमा हुआ खून बनाया, लोथड़ा बनाया, हड्डियां बनाई, चमड़ा चढ़ाया, जिस्म में खून पैदा किया। अभी मां के पेट में ही था कि तेरे जिस्म में रूह डाला, अभी मां के पेट में ही था कि वही मैंने नरम और नाजुक मिजाज के मुताबिक दूध की नहरें जारी करके तेरे रिज़्क का एहतमाम किया। ये सब कुछ एक हनेर कोठी में मैंने अपनी कुदरत से बिन मांगे तुझे अता किया। अब तेरा क्या ख्याल है, दुनिया में तू आया है तो रब तुझे भूल गया है? अल्लाह तुझे नहीं देगा और उसकी मखलूक तुम्हें देगी। जालिम याद रख, जिस मखलूक के दरवाजे पे तू जाता है उसको भी वो खालिक अता करता है, तुझे भी वही खालिक अता करने वाला है। अल्लाह के बंदो, अकीदों को साफ कर लो, अकीदों की ततहीर कर लो, अकीदों को पाक कर लो। याद रखो, तौहीद इतना सस्ता
سستا سودا نہیں، اتنی عام نعمت نہیں ہے کہ ہر کسی کو اور ہر جگہ سے مل جائے۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ کے دروازے سے وابستہ اور پیوستہ رہو۔ جناب ابو بکر کی بات کرتے ہوئے دور نکل گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ جناب میں یہ فالگیریاں اور یہ کہانتیں اور یہ حساب کتاب کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، پھر بات دہرانے کو دل چاہتا ہے، کیا یہ مسلمانوں میں ایک عام چیز ہے؟ مسلمانوں اللہ سے ڈر جاؤ، یاد رکھو محمد الرسول اللہ نے ایک سبق پڑھایا ہے، اور امتیوں ہر کسی کا سبق تمہیں یاد ہے، کافیاں تمہیں یاد ہیں، ڈوڑے تمہیں یاد ہیں، گیت تمہیں یاد ہیں، نظمیں، لطیفے اور رباعیاں اور قطعات تمہیں یاد ہیں۔ اگر کوئی چیز بھولی ہوئی ہے تو آقا مولا محمد مصطفیٰ کے ارشادات بھولے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ رب العالمین، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جس کو تو عطا کرنا چاہے تیری عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، تیری عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ، جس سے تو اپنے دروازے بند کر لے پھر اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ مالک جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو سلب کر لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ آقا، آپ بھی نہیں، آپ تو کائنات کے سردار ہیں، دنیا و آخرت کے پیشوا اور مقتدا ہیں، اللہ کے آخری اور برحق پیغمبر ہیں، دنیا والوں کے بھی سرتاج ہیں، آخرت والوں کے بھی پیشوا ہیں، معاشر کے شافع ہیں، صاحب لواء الحمد ہے، مقام محمود پہ متمکن ہونے والے ہیں، معاشر کے شافع ہیں، کوثر کے ساقی ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں رب نے آپ کو بھی سب کچھ دیا ہے، فرمایا آؤ، رب کا قرآن اب تک موجود ہے اور عقیدوں کی تطہیر کر رہا ہے۔ قل، اللہ نے عرش معلیٰ سے حکم بھیجا کہ اے میرے حبیب کریم، آپ اپنی زبان سے کہیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ لوگوں، کوئی کسی کو نفع نقصان دے دور کی بات ہے، میں تمہیں نفع نقصان دوں دور کی بات ہے۔ میں جو دین لے کر آیا ہوں، جو میں فکر توحید لے کر آیا ہوں، وہ کیا ہے کہ لا املک لنفسی، کسی کی جان کا مالک ہونا۔ محمد اپنی جان کا خود اپنے لیے مالک نہیں۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، میں محمد کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اور امتیوں، آج ہمیں بھی یہی ترانہ گانا چاہیے کہ اللہ، اگر تو ہمارے پیر و مرشد محمد کے نفع و نقصان کا مالک ہے تو اللہ ہم رسول کے امتیوں کے نفع اور نقصان کا مالک بھی تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔
اور بات یہ جو کہانت کی ہے نا، فالگیری کی، ہاتھ دیکھتے ہیں، لکیریں دیکھتے ہیں، کئی ظالم طوطے سے فال نکلواتے ہیں۔ ہائے ہائے، اشرف المخلوق انسان تیری تقدیر کے حال طوطا بتلا رہا ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے تجھے، مسجود ملائکہ ہو کے طوطے سے اپنی تقدیر کا حال معلوم کرتا ہے۔ اور کئی بڑے بڑے پارسا صاحب جبہ و قبہ و دستار قرآن سے فال نکالتے ہیں، قرآن سے فال نکالتے ہیں، لیکن قرآن کچھ اور بولی بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے محمد آپ کہیے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ لوگوں میں غیب بھی نہیں جانتا، اگر میں غیب دان ہوتا، اگر میں غیب دان ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری بلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہ۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقدیر کا حال بھی نہیں جانتے۔ لوگوں یاد رکھو، شیطانی جال سے بچو، کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ یہ شیاطین کی خبریں، ان خبروں پر جو یقین رکھتا ہے، اللہ کے حبیب نے واضح طور پہ فرمایا، جو کسی دست شناس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، کائن اور نجومی کی بات پر یقین کرتا ہے، اس نے محمد کی نبوت کے ساتھ کفر کیا ہے۔ یاد رکھو، اس کفر سے اپنے دامن کو بچاؤ، دنیا کے نقصان پورے ہو جائیں گے۔ ایمان ایک دفعہ برباد ہو گیا تو یہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے ایمان کی بربادی کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عرض کی آقا یہ پہلے وقتوں کی بات ہے، اتفاق سے میں نے کسی کو کچھ بتلایا تھا، اس کی بات پوری ہو گئی، اس کی بات پوری ہو گئی اور اس نے مجھے انعام دیا۔ اب یہ مسئلہ بھی ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی ہوتا ہے تو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یوں تو نہیں جاتے، ہوتا ہے تو جاتے ہیں نا، درباروں پہ، مزاروں پہ، قبروں پہ، خانقاہوں پہ تبھی جاتے ہیں کہ کچھ ان کو ملتا ہے۔ ہائے تجھے نہیں پتا کہ گنگا اور جمنا میں غسل کرنے والے بھی یوں ہی غسل نہیں کرتے، ان کا بھی کچھ بنتا ہے تبھی غسل کرتے ہیں۔ گرجا میں جا کے سلیس کو، تسلیس کی نشانی کو، سلیب کو چومنے چاٹنے والے بھی یوں ہی نہیں چومتے چاٹتے، ان کا بھی کچھ بنتا ہے۔ اور گردواروں میں سکھ جا کر گرو کے نام کی دہائی دیتے ہیں، ان کا بھی کچھ بنتا ہے تبھی کرتے ہیں۔ اور گھنٹے بجاتے ہیں، ٹل بجاتے ہیں، یوں ہی تو نہیں بجاتے، کچھ بنتا ہے تو کرتے ہیں۔ مندروں میں دیوتا اور دیویوں کی پوجا کرنے والے یوں ہی نہیں کرتے، ان کا بھی کچھ ملتا اور کچھ بنتا ہے تبھی تو کرتے ہیں۔ یاد رکھ، جس کا جہاں پر اعتقاد ہوگا اس کو وہیں سے ملے گا، لیکن اگر ایک آدمی غلط اعتقاد کے ساتھ کسی طرف جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی سیدھے راستے سے اللہ پر اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کے دروازے پہ جاتا ہے، ملتا اسے بھی ہے اور ملتا ہے نہیں ملتا۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا، ان بیچاروں کے قبضے میں کوئی شے ہوتی تو وہابیوں کو کچھ ملتا،
کبھی نہیں۔ پھر درباروں اور مزاروں سے اولاد لینے کے ارادے سے جانے والوں، ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ کتیا آپ نے دیکھی ہے، 6 بچے گھسیٹتے پھرتی ہے، بلی دیکھی، مرغی دیکھی، درجنوں کے حساب سے چون چون چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ۔ یہ کس دربار پہ جاتی ہے، کس مزار پہ جاتی ہے، کس قبر پہ جاتی ہے، مجھے بتلا دو، یہ کہاں جا کر سر جھکاتی ہے؟ سب کو اللہ دینے والا ہے۔ جہاں اعتقاد لے کر جاؤ گے، یہ نہ کہو کہ جی ملتا ہے تو جاتے ہیں، ملتا تو سبھی کو ہے، اور وہ دینے والا اس نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کہا کہ میں ان کو بھی دوں گا جو میری ذات کا انکار کرتے ہیں، میں ان کو بھی دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، یہ شہر مقدس آباد کیا جا رہا ہے۔ عرض کی میرے اللہ، ھذا بلدن آمنا، مولا کریم اس شہر کو بلدہ امین بنا دے، شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ ایک دعا یہ فرمائی، دوسری دعا یہ فرمائی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے میرے مولا کریم، اپنے خلیل کی اس دعا کو بھی قبول فرمانا۔ اللہ جو اس شہر کے بسنے والے، اس شہر کے باسی ہیں، اللہ کریم اس وادی غیر ذی سر میں جو آ کر آباد ہونے والے ہیں، اللہ مکے میں آباد ہونے والوں کو پاک، تازہ اور پاکیزہ پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ لیکن ابراہیم نے دعا مانگتے ہوئے قید لگائی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ میرے اللہ، یہ پھلوں کا پاک رزق ان کو عطا کرنا جو اللہ تیری ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ یعنی اللہ، یہ پاکیزہ رزق صرف ایمان والوں کو عطا فرمانا۔ عرش سے آواز آئی، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا۔ میرے خلیل یہ بات غلط کی ہے، تو مومنوں کو کہتا ہے میں کافروں کو بھی عطا کروں گا، میں کافروں کو بھی دوں گا، میں رب المومنین نہیں ہوں۔ دیتا ہے، بندروں کو دیتا ہے، مرغیوں کو دیتا ہے، انسان تجھے نہیں دے گا، تو قبر میں جائے گا تبھی ملے گی۔ اللہ سے ڈر جا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے پہ جانے سے اللہ کی غیرت کو چیلنج ہوتا۔ اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کر، چھوڑ دو ان کے آستانے، ان خانقاہوں کو ویران کر دو جن خانقاہوں سے اللہ کے توحید کے مقابلے میں شرک کا درس دیا جاتا ہو۔ جو تمہارا ہاتھ دیکھے، یہ ہاتھ ترپڑ بنا کے اس کے منہ پہ رسید کرو، سے پتا چلے قسمت کا حال کیا ہوتا۔ دوسروں کی قسمت سنوارنے والے ان کو اپنی قسمت کا پتا نہیں۔ اب دیکھا نا، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے، اکثر کراچی لاہور ہم جاتے تو گزرتے، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے کہتے ہیں جو چاہو سو پوچھو، لکھا ہوتا ہے ہر مراد پوری ہو۔ نامراد اگر تو ہر کی مراد پوری کرتا تو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا نہیں سوچا۔
یہ نامراد دوسروں کی ہر مراد پوری کرتا ہے، خود فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر جہان کی لید اور گوبر اور مٹی اور دھواں اور ڈیزل اور پٹرول اپنے نتنوں کے ذریعے اپنے جسم میں اتارتا اور کہتا ہر مراد پوری، دوسروں کی مرادیں پوری کرتا، اپنا کوئی کرتا۔ کہنے لگا جناب دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، اتفاق سے خود غلام کہتا، یوں ہی اٹکل پچو لگا کے کہہ دیتا، کوئی صحیح ہو جاتی کوئی غلط ہو جاتی، دو باتیں ہوتی ہیں نا ان کی، کوئی نہ کوئی تو صحیح ہوگی نا، کوئی نہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب آیا کرتے تھے ایک مرید کے ہاں، کہنے لگا جناب بیٹیاں ہیں، اب بتائیں بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ کہنے لگا بیٹا ہوگا، بیٹا ہوگا، خوش ہو گئے۔ جاتے ہوئے پڑوسی کو کہنے لگا، پیر صاحب جاتے دوسرے مرید کو کس کے گھر بیٹی ہو، اب دیانت داری سے بتائیں یا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، دو میں سے ایک ہی چیز۔ شکر ہے تیسرے کو یہ نہیں کہہ جاتے تھے کہ مخنث ہوگا۔ اب بیٹا ہوتا تو کہتے ہیں تو ایسے ہی ہے، میں تو گھر والے کو کہے گا بیٹا ہوگا، اگر بیٹی ہو جائے وہ کہے گا حضرت آپ نے کہا بیٹا ہوگا، کہنے لگے میں نے تجھے صحیح بات نہیں بتلائی، تیرا دل نہ ٹوٹ جائے، میں پڑوسی کو بتا گیا تھا کہ بیٹی ہو۔ ایسے مکار اور عیار، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری۔ درویشوں کا یہ حال ہے اور سلطانوں کا یہ حال ہے، جاتے ہیں کعبے کا طواف کرتے ہیں، واپس آتے داتے کی قبر پہ چادر چڑھاتے۔ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری اور درویشی بھی۔ لوگوں وہ دین جو 1400 سال پہلے محمد عربی لے کر فاران کی چوٹیوں سے آئے تھے، آج وہ دین نظر نہیں آ رہا۔ آج وہ دین کئی عیاریوں اور مکاریوں کے پردے کے نیچے چھپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ جو دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں قبول فرما لے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ بنا، صراط مستقیم کی طرح مولا ہماری رہنمائی فرما۔ ان فتنوں کے دور میں اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ کہنے لگے یہ جو آپ نے کھایا میں نے کسی کو فال بتلایا تھا، بات اتفاقاً سچی ہو گئی، آج وہ ملا میرے پاؤں پکڑے چوما چڑھا گا، پیر صاحب آپ کہاں تھے؟ میں تو عرصے سے آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا میں نے تیرا سنوارا؟ کہنے لگے آپ نے ایک راز بتلایا تھا، وہ پورا ہو گیا، میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ جناب اس نے مجھے تحفے دیے، ہدیے دیے، اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں لا کر پیش۔ جناب ابو بکر نے فرمایا ظالم تو نے مجھے حرام کا لقمہ کھلا دیا ہے، حرام کا لقمہ کھلا دیا۔ حدیث پاک میں موجود ہے صدیق اکبر نے اپنی انگلیوں کو اپنے حلق میں ڈالا اور پوری کوشش کر کے کہہ کر کے جو حرام کا لقمہ کھایا تھا اسے اگل ڈالا۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ابو بکر کے جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی داخل۔ اللہ والو جب خدا کا خوف آتا ہے نا تو اس وقت کوئی شخص اپنے جسم میں حرام کا ایک لقمہ اور ایک ذرہ بھی داخل نہیں ہونے دیتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، حلال طیب اور پاک چیز کھاتا ہے۔ مومن کے پاک جسم میں حرام مال جمع نہیں ہوتا۔ جہاں حرام آئے گا وہاں اللہ 40 دن کی عبادتیں ضائع کر دیتا ہے، 40 دن۔ اور ایک اور بات بھی میں بتلاتا جاؤں اور خاصی توجہ سے سنو کہ صدیق نے اپنے جسم میں، اپنے معدے میں، اپنے پیٹ میں حرام کے ایک لقمے کو برداشت، اور صدیق
جو حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کرتا، کیا خیال ہے وہ محمد کی پاک بیٹی فاطمہ کا سارا فدق کھا گیا تھا؟ جس نے اپنے جسم میں حرام کے ایک لقمے کو برداشت نہیں کیا، کیا خیال ہے وہ علی کی ساری خلافت عزم کر گیا تھا؟ کس پہ بہتان باندھتے ہو؟ اس صدیق پہ کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار اور پاک ہے۔ جناب فاروق فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب میں رسول اللہ کے بعد ابو بکر خوبصورت ترین انسان تھے۔ ابو بکر جب 14ویں رات کا چاند ہوتا تو ابو بکر کے چہرے کے سامنے 14ویں رات کا چاند بھی کہنا ہوا نظر آیا کرتا۔ نبی کے بعد صدیق سب سے زیادہ خوبصورت، لیکن جناب فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے محمد کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، ابو بکر کا باطن ابو بکر کے ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ نہیں سمجھے؟ ظاہری حسن، ظاہری خوبصورتی اور بات ہے، دل کا خوبصورت ہونا اور بات ہے۔ ابو بکر نبی کے بعد امت کا سب سے خوبصورت ترین، حسن و جمال کا پیکر، حسین و جمیل انسان تھا، لیکن ابو بکر کا باطن ابو بکر کے ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتلانا یہ مطلوب و مقصود تھا کہ تقوی اس کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بھی بچائے، بیگانے حق سے بھی بچائے، حرام کے ایک ذرے اور لقمے کو اپنے قریب داخل نہ ہونے دے۔ لیکن آج نمازیں بھی ہیں، داڑیاں بھی ہیں، حج بھی ہیں، صدقے بھی ہیں، خیراتیں بھی ہیں، لیکن جہاں تک ہمارا بس چلتا ہم کہتے ہیں لوٹ لے، کھا جائے اور خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیں، کسی کے پاس کچھ باقی نہ رہے۔ بتاؤ دوستو، ان عبادتوں اور ریاستوں کا کیا فائدہ کہ جن کے اندر خدا خوفی، تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر موجود نہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہے یہ چیز؟ تقوی کیا ہے؟ آج ہم پریشان ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کو گھریلو پریشانی، کوئی بچوں کی طرف سے، کوئی بچیوں کی طرف سے، کوئی بیوی کی طرف سے، ملکہ عالیہ کی طرف سے کوئی پریشان، کوئی بچوں کی طرف سے کسی کو بیماریوں نے ستایا ہوا ہے، کسی کو کینسر کھا رہا ہے، کسی کو بلڈ پریشر چین نہیں لینے دیتا، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی۔ یا اللہ، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ایئر کنڈیشن ہے، نرم نرم گدے ہیں، بستر ہے، نیند نہیں آتی۔ اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں نیند کا، نیند کا وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دے، کوئی دعا بتائیں، کوئی دم ہی کر دے، کوئی پانی پڑھ کر دے دے، کوئی چینی دم کر دے، کچھ تو کرے خدا کے لیے، نیند آ جائے۔ ہم کہتے ہیں ان امراض کا تم ہی نہیں، ان امراض کا ہم بھی شکار ہیں۔ اس حمام میں پورا معاشرہ ہی ننگا ہے، سب کی حالت ایک ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا خوف بندوں میں ہوتا ہے، ارض و سما کی برکات کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، اور جب دلوں سے خوف خدا اٹھ جاتا ہے، ارض و سما کی برکات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پریشانیاں نازل ہونے لگ جاتی ہیں، مصیبتوں میں گر جاتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ قرآن میں اللہ نے بتلایا کیا کرو، بیماریوں کے ستائے ہوئے لوگوں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں، بے خوابی کا شکار لوگوں، اپنے آپ سے بیزار لوگوں،
आओ एक नुस्खा मैं बताता हूं, अमल तुम कर लो, फायदा ना हुआ तो मेरी किताब को जुटला देना। अल्लाह वो क्या है? फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु। अल्लाह से तुम डर जाओ, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को खुद दूर कर देगा। तकवा तुम अपने अंदर पैदा कर लो, अल्लाह वहां से आसानियां फराम करेगा जहां से तुमने कभी सोचा भी ना होगा। तुम्हारी कुल्फतें दूर, परेशानियां दूर, तकवा अपने अंदर पैदा कर लो। ये कहो कि हम आराम भी खाते रहें और चैन की नींद सो भी जाए, हमें कोई बीमारी भी ना आए। ये सोचो, ये समझो कि बेगाने हुकूक भी हमारे खून में गर्दिश कर रहे हैं और हमें कोई बीमारी भी ना लगे। इन ख्यालस्तु महालस्तु जुनूस्त, कहां दौड़ रहे हो? आओ सबसे बेनियाज होकर अल्लाह से जुड़ जाओ। अल्लाह का डर, खौफ, तकवा, परहेजगारी अपने अंदर पैदा कर लो। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं तुम्हारी परेशानियां भी दूर कर दूंगा, तुम्हें रिज़्क भी अता करूंगा और वहां से रोजी दूंगा जहां से तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा। औफ बिन मालिक अश्शरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, इनके बेटे को काफिर पकड़ कर ले गए, कैद में है। जिन्होंने अगवा किया वो बड़े जोरावर लोग थे। औफ बिन मालिक अश्शरी बड़े कमजोर से आदमी थे, मुसलमानों की कुव्वत भी इस वक्त इतनी नहीं थी। आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी परेशानी है, मेरे बेटे को काफिर पकड़ कर ले गए। फरमाया देखो या अखी इत्तकुल्लाह, मेरे भाई अल्लाह से डरते रहे, तकवे को लाजिम पकड़ना, मजबूती से इख्तियार करना। कहने लगे जब मेरे नबी ने मुझे ये बात कही मेरा दिल मजबूत हो गया और मैंने कहा कि अल्लाह मैं तेरा बंदा, तुझसे डरने वाला, तेरे दरबार में अपने बेटे की फरियाद करने वाला, अल्लाह तेरे सिवा किसी से शिकायत नहीं करूं। कहते हैं चंद दिन हुए, मेरा बेटा काफिरों की कैद से आजाद होके मेरे पास आगे आगे मेरा बेटा है, पीछे पीछे बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ है। मैंने कहा नादान ये क्या किया, उनकी बकरियां ले आए हो? बेटे ने कहा अब्बा जी बात यह है कि मेरी रस्सियां अचानक खुल गई, आज खुद खुल गई, किसी को मैंने नहीं देखा, मैं भाग निकला, दरवाजा खुला था, मेरे पीछे उन काफिरों की बकरियां भी आ गई। मैंने लाठी उठाई और आधे रास्ते में उनको रोका, हांका, वापस किया, थोड़ा सा आ गया, फिर देखता वो बकरियां फिर मेरे पीछे। अब्बा जी मैंने तकरीबन 7-8 दफा इन बकरियों को वापस पलटाया, डंडे मार मार के भगाया, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे इतना तवील सबर तय करके यहां आ गई हैं। अल्लाह के नबी के पास गए, या रसूलल्लाह बेटा तो आ गया लेकिन काफिरों की बकरियां उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। मुस्तफा करीम मुस्कुराए, फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु। फरमाया इन काफिरों का जो इंसानों पे जुल्म करते हैं ना, इनका माल खुद भाग के तुम्हारे पीछे आ गया। ये बकरियां पकड़ लो, अपना रेवड़ बनाओ, चराओ, खाओ पियो, मेरी तरफ से जाओ। जो अल्लाह से डरता है ना, अल्लाह उसे रिज़्क भी साथ दे देता, परेशानियां भी दूर कर देता है। और सुभान अल्लाह, सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम तख्ते मिस्र पे बैठे हैं। हाय अल्लाह, तख्ते मिस्र पे बैठे। मिस्र हुसैन लोगों की सरजमीन है और मिस्र ज़हीन लोगों की सरजमीन है।
مصر کی سرزمین، اللہ نے تخت مصر پہ اپنے نبی یوسف کو بٹھا دیا، اور بٹھایا کہاں سے لا کر؟ یوسف کے ابا یعقوب بادشاہ نہ تھے؟ ان کے بابا حضرت اسحاق حکمران نہ تھے؟ ان کے والد محترم حضرت ابراہیم بادشاہ نہ تھے کہ یہ بادشاہت وراثت میں مل گئی؟ اللہ نے تخت مصر پہ بٹھایا اور ویران کنویں کی تہوں سے نکال کر مصر کے بلند تخت پہ بٹھایا۔ واہ میرے اللہ، دینے پہ آئے تو کیسے دے، اور لینے پہ آئے تو اسی مصر کے تخت سے اتار کے بحیرہ کلزم کی موجوں میں غوطے دے کر فرعون کو غرقِ آب کرتا، تخت سے نکال کر پانی میں ڈبو ڈبو کے مصر کے حکمران فرعون کو برباد کیا، اور یوسف کو پانی گہرے کنویں کے پانی کی تہوں سے نکال کر مصر کے ایک کو تخت سے اتارا اور پانی میں ڈبو کے مارا، دوسرے کو پانی سے نکالا اور تخت پہ پہنچا کے دکھایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ واہ میرے اللہ، سبحان اللہ۔ یوسف صدیق بیٹھے اور ہوا بھی یوں اللہ کے بندے کے ساتھ، بھائی باپ کے بیٹے 10 پروگرام اور منصوبہ بنا کر حضرت یوسف کو باپ سے کھینچ کے لاتے، حسد پیدا ہو گیا، حسد، بھائیوں کو بھائی سے حسد۔ کس کو؟ بھائیوں کو، 10 بھائیوں کو بھائی سے، چھوٹے بھائی سے حسد پیدا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ حسد کی لعنت سے بچائے۔ جہاں حسد کی لعنت آتی ہے نا، وہاں ستیہ ناش ہو جاتا، تباہیاں پھر جاتی۔ حسد تھا، کھینچ کے لائے، کنویں میں ڈالا، چھوٹا سا بھائی تھا، پکڑا، الٹا کیا اور کنویں میں ڈالا، اوپر جھاڑیاں کانٹے وانٹے دے کر کنویں کو بند کر دیا۔ کہا اب یہیں مر کھپ جائے گا، لاش گل سڑ جائے گی، کسی کو کیا پتا۔ واپس گئے، جا کر باپ کو کہا ابا جی ہم شکار کھیلنے گئے، شکار کے پیچھے بھاگے، دور نکل گئے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ یہ دیکھیں کرتا خون آلود، ہم نشانی کے طور پہ۔ اچھا، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب تمہاری حرکتوں پر میں صبر ہی کر سکتا۔ ادھر سے رب نے انتظام کیا، ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈاتے وہ اس ویران کنویں کے پاس آ گئے، جھاڑیاں ہٹائیں، ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے۔ جب کھینچا کہنے لگے بڑا بھاری ڈول ہے، جب کھینچا تو بجائے پانی کے یوسف صدیق مسکرا کر ڈول میں بیٹھ کے باہر آ رہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے بھائیوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن تو بچانے پہ آیا ہے تو مجھے بچا کر۔ کہا یوسف ابھی دیکھتے جاؤ میں کیا تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ بھائیوں کی شفقت بھی دیکھی ہے، اپنے رب کا لطف و کرم بھی اب دیکھو۔ خیر گزرتے گئے، آزمائشوں میں بھی سے گزرے، محل میں پہنچے، وہاں بھی بڑی آزمائش کے اندر آئے، لیکن یوسف صدیق نے خوف خدا اور تقوی کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھا۔ ملکہ مصر نے کہا ہے تلک، فرمایا معاذ اللہ۔ کیا کہا؟ اور یہ سبق یاد کر لو اللہ والو، آج کے جمعے کا یہی سبق یاد کر لو نا تو کافی ہے بس۔ گناہ کا وقت آئے تو کہو معاذ اللہ، برائی کا وقت آئے تو کہو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یوسف، لوگ برائیوں کو تلاش کرتے ہیں اور یہاں برائی تیرے قدموں میں ہے۔ لوگ کہاں کہاں اپنے گھروں کو ویران کر دیتے ہیں، بازاری عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں،
ایمان بھی برباد، دولت بھی برباد، عزت بھی برباد، صحت بھی تباہ و برباد کرتے ہیں، لیکن تو مصر کے محل میں ہے، دارالامارت کے اندر ہے، ملکہ مصر تیرے سامنے، تو معاذ اللہ کیوں کہتا ہے؟ یوسف صدیق فرماتے ہیں میں اس لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ میں ایک طرف یہ گناہ ہے، ایک طرف میرے رب کی بخشی ہوئی عزت، سمجھ آئی؟ اور عزت والو، اللہ عزت دے، اس عزت کا احساس بھی کیا کرو، عزت بھی رب کی نعمت ہے۔ کہنے لگے میرے رب نے مجھے عزت عطا کی، بہترین ٹھکانہ دیا، اور میں اس گندی حرکت میں مبتلا ہو کہ اپنی عزت کو برباد کر دوں؟ نہیں نہیں، مجھے اللہ نے اس نعمت سے نوازا۔ اور طالب علموں، علماء، اہل ایمان، اہل توحید، اس عقیدے کو یاد رکھ لو، اس سبق کو پڑھ لو۔ عزت بناتے بناتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور عزت داؤ پہ لگاتے ہوئے ایک لمحہ کی کوتاہی صدیوں کی محنت پہ پانی پھیر دیتی۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ عزت کسبی چیز نہیں ہے، عزت وہابی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا کو ٹھکرانے والا ظالم ہوتا ہے۔ جبھی یوسف صدیق نے فرمایا انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کر، میں ظلم نہیں کرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ رب سے ڈرنے کے نتیجے میں 9-10 برس جیل کے اندر گزارنے پڑے۔ یہ نہیں کہا، شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں تجھ سے جی اچھا ڈرا ہوں، ایک گناہ سے بچاؤں دوسرا جیل بھگتی، لیکن سوچا کہ یہ بھی میرے اللہ نے میرے حق میں کوئی بہتری فرمائی۔ 9-10 برس جیل میں گزارے۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو رہا کر دو، فرمایا نہیں، میں یہیں اچھا ہوں، باہر نہیں آتا، پہلے میرے مقدمے کا فیصلہ صاف کرو، جو بہتان مجھ پہ باندھا گیا اس بہتان کا معاملہ صاف کرو۔ بادشاہ نے کہا بابا تو سچا ہے، پاک دامن ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں اور تیری برات کا اعلان کرتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ خیر، اللہ نے جیل سے نکالا، مصر کا وزیر خوراک بنا دیا، مصر کی وزارت خوراک سے ترقی ملی اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب ادھر مصر کے تخت پر یوسف صدیق بیٹھے، اور ادھر قحط پڑ گیا، کنعان کے اندر قحط پڑ گیا، عراق کے اندر قحط پڑ گیا، شام کے اندر قحط پڑ گیا۔ اب وہ قحط کے مارے ہوئے لوگ مصر میں آئے، ہمیں کچھ دو، کوئی پیسہ ٹکا بھی لے کر، کوئی اسباب بھی لے کر بیچتے ہیں اور غلہ خریدتے ہیں، پیٹ کی آگ تو بجھانی۔ حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے، 10 کے 10 سارے آئے، کہنے لگے جی ہمیں بھی کچھ دے۔ اب باپ کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن آنے والوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس کو ہم نے ویران کنویں میں ڈالا ہے اسی کے سامنے ہم بھیک مانگنے کے لیے کھڑے۔ اور قرآن عجیب انداز سے کہتا یہ آئے نا، کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. کہنے لگے یا ایھا العزیز، پہلی بار بھی آئے تھے، حضرت یوسف نے کہا دو، اب پھر آئے، دوبارہ آئے. قات بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، پیٹ کی آگ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، کہاں کہاں انسان کو لے جاتی. اب آئے، دوبارہ آئے، کہنے لگے یا ایھا العزیزو، اے عزیز مصر، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اے عزیز مصر، ہم بھوک کے مارے ہوئے ہیں، ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں، ہمارے بوڑھے والدین سسک رہے ہیں، جو کچھ ہمارے گھر میں تھا ہم اپنی جمع پونجی کو لے کر آگے ہیں، خدا کا واسطہ یہ لے لو اور کچھ کھانے کے لیے ہمیں دے دو. یہ جو کچھ لے کے آئے ہیں، پیسہ ٹکا زیور یہ سب کچھ لے لو اور ہمیں کچھ دے دو، اور جو ہمارا حق بنتا ہے وہ بھی دو. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ بھی کرو، ہمیں صدقہ بھی دو. بھیک مانگ رہے، ہمیں صدقہ بھی دو. اور ساتھ خود ہی مفتی بن کر فتوے صادر کر رہے ہیں کہ صدقہ بھی دو اور صدقے کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. ہمیں صدقہ دو، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. جناب نے فرمایا حال علمتم ما فعلتم بیوسف وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. بتاؤ، میں صدقہ دیتا ہوں لیکن یہ بتاؤ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یوسف کے ساتھ حیران ہو گئے، یوسف کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ حیران ہوئے، جناب مسکرائے. بھائیوں کو بھی شک پڑ گیا کہ کہیں وہی نہ ہو کہ جس کا ذکر ہو رہا. کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يضيع اجر المحسنین. فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بن یمین ہے، وہی یوسف جس کو تم نے کنویں میں ڈالا، وہی بن یمین جس کے پیچھے سے تم نے جان چھڑانے کی کوشش کی. لیکن دیکھو حاسدو، تم کہاں کھڑے ہو اور جس کو راستے سے ہٹانا چاہو وہ کہاں بیٹھا. نہیں آئی سمجھ. حاسدوں کا انجام بھی دیکھو، حسد نہ کیا کر. حسد کرنے والا ہمیشہ نیچے رہتا ہے، اور حسد سے اپنے دامن کو پاک رکھنے والا اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے. اور کسی کو رب نے عزت دی، رب اسے دے سکتا، تمہیں بھی دے سکتا، نہیں دے سکتا، حسد کی کیا ضرورت. رب نے کسی کو رتبہ دیا، اسے دے سکتا، تمہیں بھی دے سکتا، حسد کیوں کرتے ہو. رب نے کسی کو دولت دی ہے، تمہیں بھی دے سکتا، حسد کیوں کرتے ہو. رب نے کسی کو اولاد دی ہے، تمہیں بھی عطا کر سکتا، حسد کیوں کرتے. جس نے اس کو دیا ہے اس سے تم بھی مانگو، وہ سب کو دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں. حسد کیوں کرتے ہو؟ حسد نہ کیا. فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. دیکھو من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. اور میرے بھائیو، اب تم میرے دربار میں آئے ہو، یوسف صدیق تمہیں سب کچھ دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، اپنے برابر بھی بٹھاتا ہے، مصر میں آباد بھی کرتا ہے، غلہ بھی دیتا ہے، خزانوں کے منہ بھی کھولتا ہے، معافی بھی دیتا ہے،
सीने से भी लगाता है। लेकिन यूसुफ का एक वाज याद रखो, और वो ये है कि इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। जो शख्स मुत्तकी और परहेजगार बन के अल्लाह से डर जाता है, अल्लाह फिर उसे जाया नहीं करता। जो अल्लाह से डर जाता है, अल्लाह से नीचे नहीं बल्कि सर बुलंद करता है। और जो मुसीबतों, परेशानियों और बुरे हालात में भी अल्लाह से जुड़ा रहता है, सब्र करता है, अल्लाह ऐसे नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। गोया यूसुफ सिद्दीक ने भी ये सबक पढ़ाया कि आज मैं अगर तख्ते मिस्र पे मुतमक्किन हूं तो इसलिए कि हासिद नहीं था, मुत्तकी था। तख्ते मिस्र पर मुतमक्किन हूं तो इसलिए कि शिकवा गुनाह नहीं था, बल्कि रब की तकदीर पे सब्र करने वाला था। रब ने ये इज्जतें दी हैं और तुम्हें जलील करके बकारी बनाकर मेरे दरबार में, मेरे कदमों में ला के खड़ा किया। जाओ ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, मैंने सब मुआफियां दी, सबक दिया। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, तकवा और सब्र कर। आज भाइयों हम जलील हैं, खार हैं, अदम तकवा की बिना पर खौफ खुदा हमारे दिलों से निकल चुका है। मनमानी करते अल्लाह हमसे नाराज है, इसीलिए हम खैर व बरकत से महरूम हैं। अर्ज़ व समा की बरकतों के दरवाजे अल्लाह ने हम पे बंद कर दिए हैं। परेशानियां और मुसीबतें चार तरफ से हम पर नाजिल हो रही हैं। याद रखो, जहां अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, अल्लाह की हुदूद होंगी, वहां अल्लाह की रजा और रहमत की बरखा बरसे। आज देखें ममलिकत सऊदी अरब, वहां मैं ये समझता हूं 10% इस्लाम भी नहीं, 10% भी, लेकिन कुछ ना कुछ है। अल्लाह की हुदूद कायम है। चोर चोरी करेगा हाथ कटे, जानी जिना करेगा संसार हो, कोई आदमी किसी को ना हक कत्ल करेगा, किसासों से कत्ल किया जाए। जान महफूज, इज्जत महफूज, माल महफूज, आबरू महफूज। यही वजह है कि उस संगलाख सरजमीन को अल्लाह ने बरकतों से नवाजा है। हमारे यहां महंगाई बढ़ रही है, वहां कम हो रही है। हमारे यहां महंगाई बढ़ रही है, वहां कम हो रही है। अब रमजानुल मुबारक में मैं वहां था, एक अखबार में मैंने पढ़ा, बादशाह ने ऐलान किया शहर के अंदर टेलीफोन करे मुफ्त है, कोई फीस। शहर में टेलीफोन मुफ्त, पानी का बिल आता था पानी मुफ्त, तेल अगर 20 रियाल की टैंकी भरती थी अब 10 में भरेगी। तेल की आधी कीमतें गिर गई, बिजली की आधी कीमतें गिर गई, गैस की आधी कीमतें गिर गई। गोया गैस आधी रियायत। ये है, वहां आम लोग फायदा उठा रहे हैं, खुश हैं। मैं ये समझता हूं ना बादशाहों का कमाल है ना अवाम का कमाल। जिस मुल्क में अल्लाह की हदें कायम होंगी वहां बरकतें नाजिल होंगी। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। हमारे यहां क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज तनज़्ज़ुल की तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। आटा अब देख लें, अब लगता है ऐसे यहां भी काती पड़ने वाला है। आटा अब 4-5 रुपए किलो, हर चीज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। फिर इज्जत महफूज नहीं किसी इज्जतदार की, हर आदमी सर झुका के चलता और अपने आप को बचाता। किसी की जान महफूज नहीं, किसी का माल महफूज नहीं। हर शख्स अपनी बेटी बहू के तहफ्फुज की फिक्र में रहता है और कोई शख्स कहीं बाहर नहीं निकलता कहीं डाकू अगवा करके ना ले जाए। और मुआशरे में आप देखते हैं जराइम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ये लोग जराइम जो कर रहे हैं ये को बाहर से डिप्लोमे जराइम के लेकर नहीं आए, यहीं से इन्होंने सीखे। और मेरे 15 साल पहले की बातें याद करें, मैं कहा करता था ना ये टीवी और वीसीआर मीठा जहर है, जहर। आज वो जहर अपना असर दिखा रहा है। ये डाकू, ये लुटेरे
یہ جان و مال اور آبروؤں کو لوٹنے والے کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ منشیات فروش اور منشیات کے عادی کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ وی سی آر کا تحفہ ہے، ٹیلی ویژن کا تحفہ ہے، آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا؟ اللہ کا خوف نکل گیا اور اچھے اچھے لوگ آج سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے ہیں کیا کریں؟ غیرت، شرم، حیا، پردہ، یہ تمام چیزیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ ہم اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں، خوف خدا سے بے نیاز ہو رہے ہیں، اللہ کے عذاب بھی ہم پر نازل ہو رہے ہیں۔ قوم، حکومت، سب کے سب ہم اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہوئے جنگ کر رہے ہیں۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور سود سے باز آؤ، وگرنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کا جال پھیلا ہوا ہے، پیسے والا پیسوں سے سود کر رہا ہے، دیگر اندازوں سے سود ہو رہے ہیں۔ حکومت نے پورا اقتصادی اور معیشت کا نظام سود کے ساتھ منسلک کیا ہوا۔ اب یہ پچھلے دنوں بڑی تشہیر ہوئی، سبحان اللہ، عوامی حکومت ہے، بے روزگاروں کو روزگار دے گی، قرضے دے گی، کوئی اس ملک میں بے روزگار نہیں رہے گا۔ جب سامنے صورت حال آئی تو پتہ چلا ساتھ ہر بے روزگار سے کام ہو نہ ہو، روزگار چلے نہ چلے، 18% اسے سود بھی دینا پڑے گا۔ واہ سبحان اللہ، اسلامی حکومت ہوئی نا۔ کیسا بے روزگاری کا سدباب کہ بے روزگاروں سے 18% سود بھی لیا جائے گا۔ بھائیو، بات سیاست کی نہیں ہے، بات دین کی ہے، اور ہم، میں اور آپ، مولوی ہوں یا عوام ہوں، عالم ہوں یا جاہل ہوں، ہم سب مل کر اجتماعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ اسی لیے نتیجے ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سب ہم نے جو کل بویا تھا آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ 13 سال افغانستان میں خون بہایا گیا، جنگ لڑی گئی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ کیا اس لیے جنگ لڑی تھی کہ ببرک کامل نہ ہو اور جناب داؤد ہو، داؤد نہ ہو، نجیب اللہ ہو، نجیب اللہ نہ ہو، زہر شاہ ہو، زہر شاہ نہ ہو، حکمت یار ہو، حکمت یار نہ ہو، مسعود شاہ ہو، کوئی بھی ہو؟ بلا سے شخصیات کو بدلنے کے لیے جہاد نہیں کیا جاتا، جہاد اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر آج افغانستان کے اندر اسلام نافذ نہیں ہوتا، کسی کی حکومت بھی آتی ہے تو معنی یہ ہے کہ 13 سالہ جہاد کے ثمرات کو ضائع کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ نے اعلان کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے ان آیات میں بھی جو میں نے تلاوت کی ان میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ مومنوں، تم اگر متقی بن جاؤ اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو رلتے رہو گے، ٹھوکریں کھاتے رہو گے، تباہ و برباد ہوتے رہو گے۔ اللہ پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر تم مومن ہو، دیندار ہو، تو اپنے دین کی بنیادوں کو خدا خوفی، تقوی اور پرہیزگاری پہ استوار کرو، انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ بھائیو، آج ہم اپنا تجزیہ کریں، احتساب کریں، جائزہ لیں، تو ہمیں سب سے بنیادی وہ جڑ نظر آتی ہے جس جڑ کی طرف میں نے آغازاً ابتداءً اشارہ کیا۔ وہ جڑ سڑ رہی ہے، اس کو کیڑا لگ رہا ہے۔ وہ جڑیں جب ختم ہو جائیں، درخت سوکھے ہو جاتے ہیں، لہلہاتے باغ ٹنڈ ہو جاتے ہیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے، میں نے، آپ نے بلا تمیز اور بلا تفریق، پورے معاشرے کی بات ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، اگر ہم نے خدا خوفی کا راستہ اختیار نہ کیا، ہم بڑا خسارہ اٹھائیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری اور اپنا خوف پیدا کر دے، اللہ ہمارے تمام معاملات کو درست فرما دے۔ وآخر دعوانا
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी एक बहन ने एक मसला पूछा है और कहा कि ये मेरा नहीं किसी और खातून का मसला है, लेकिन इसकी वजाहत जरूरी है इसलिए कि हलाल और हराम का मसला है। उन्होंने लिखा है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को गुस्से में या किसी वजह से ये कह दिया कि तू मुझ पर हराम है और ऐसे है जैसे मेरी माँ बहन होती। बाद लोग होते ना जाहिल, गुस्से में आकर अपना गुस्सा सारा औरतों पे बीवियों पे गारा के निकाल दे। बीवी को कह दिया तू मेरी माँ है बहन, और फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैंने यूं ही मजाक में कहा, कोई बात नहीं, और फिर वो हंसने बसने लगे और उन्होंने जनाब इस मसले को अहमियत नहीं दी। बताइए कि शरीयत की रोशनी में ये मसला क्या है और क्या उनका इस तरह ये कहना दुरुस्त है या गलत है। करीब करीब ये मसला ज़िहार के ज़िमन में बात आती है, इसलिए बात जरूरी है। और कई दफा मुझे पैगाम आए और बहनों ने कहा कि आप जुम्मे में बड़े मसले बयान करते लेकिन औरतों के लिए कोई मसाइल बयान नहीं करते। मेरी बहनों बात यह है कि शरीयत अल्लाह ने सब के लिए उतारी है, औरतों के लिए कोई अलग शरीयत नाजिल नहीं हुई कि उनकी बयान की जाए। ये जो कुछ भी है ये मर्दों औरतों सब के लिए मुश्तरका दी। अलबत्ता बास मसाइल है, इंशाअल्लाह आप तवज्जो दिलाती रहा करें, मैं उन मसाइल को जरूर बयान करूंगा। अल्लाह के फजल करम से दीन में शर्म नहीं है, दीन का हर मर्द को भी पता होना चाहिए, हर औरत को भी पता होना चाहिए। इस मसला को कि जिसकी तरफ इशारा किया गया है, पहली बात मैं अर्ज करना चाहता हूं भाइयों से, मर्दों से यह दरख्वास्त है कि वो इस तरह गैर मोहतात जबान अपने घरों में इस्तेमाल ना किया। अब बात होती है ना होती, कहते हैं निकल जाओ तलाक तलाक तलाक। अब फिर होश ठिकाने आते हैं, कहते हैं हमने मौलवी साहब 3 तलाकें दी, अब हम क्या करें, मुश्किल हो जाती है। खैर अल्लाह ने मसाइल का हल भी रखा है, लेकिन ये नहीं है कि आदमी अपनी जबान को बेसोचे समझे इस्तेमाल करता जाए, सोच समझ। इसी तरह बास लोग जोश में आकर कहते हैं जा निकल जा, दूर हो जा मेरी आंखों से, तू ऐसे है जैसे मेरी माँ है बहन, मैं अगर तेरे साथ ताल्लुक रखूं तो ऐसे जैसे मां बहन के साथ। अल्लाह के बंदो ये क्या बात आपके, कैसी बात और किस तरह, ये जाहिलियत का कलमा कुफर की हद तक पहुंचा देता आदमी को। ऐसी बात मत अपनी जबान से निकाल। दौरे नबूवत में ऐसा ही एक मसला पेश आया, एक सहाबिया हजरत हौला रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके शौहर ने उनको इसी तरह कह दिया कि तू ऐसे है जैसे मेरी मां बहन है। अंते अलैया का ज़ाहिर उम्मी, ये लफ्ज है कि तू मुझ पर ऐसे जैसे मेरी मां की पीठ यानी मां की जगह है। बीवी को मां कह दिया। अब सोचा कि मैंने गलत बात की, चुनाचे वो औरत घर तो उसका उजड़ता था, वो सीधी आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब देखें औरत के साथ ज्यादती हुई, मसला बेचारी भी वही जैसे तलाक का मसला होता है, तलाक 3 दे दी, अब क्या करें। फतवे देने वाले फतवे देते हैं मुफ्तियान शराए मदीन कि ये औरत का हलाला करवाया जाए। खुदा के बंदे, जुल्म भी औरत पर हुआ है, तलाक भी उसे मिली, हलाला भी उस बेचारी का हो रहा है, उसे किस जुर्म की सजा दी जा रही। यहां भी तकरीबन यही सूरत। ये औरत हजरत खौला मसला पूछने के लिए नबी करीम के पास आई। नबी पाक ने फरमाया खौला, अब तक जो अल्लाह की शरीयत मुझ पर उतरी है उसके अंदर इस मसले का कोई हल नहीं है, जाओ जैसे किया करती थी करो, तुम्हारा घर जो है वो अब जुदा हो गया, तुम शोर से अलग हो जाओ। कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन दीन फितरत है, उसने बात कह दी है, मुझे सजा किस बात की, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा, इस उम्र में मैं कहां जाऊंगी, कुछ कीजिए खुदा के लिए। फरमा खौला, मैं अपनी तरफ से शरीयत तो नहीं कर सकता, अल्लाह का कोई हुक्म है ही नहीं, मैं क्या मसला बतलाऊं। झगड़ रही
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ रही हैं। कहते हैं हजरत बताएं, नहीं तो मैं अल्लाह से शिकायत करूं। हाय अल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह कहां जाऊं? मुझे तो दीन समझने के लिए तेरे रसूल का दरवाजा मालूम था। मैंने तेरे रसूल से पूछा, तेरा रसूल भी मेरा मसला हल नहीं कर रहा, मैं कहां जाऊं? अल्लाह से शिकायत की, अल्लाह से शिकायत। अल्लाह ने आसमान से हौला की शिकायत को सुनकर क़यामत तक के लिए इस मसले को हल कर दिया। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावरकुमा। फरमाया अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली है जो मेरे हबीब आपसे झगड़ा कर रही थी अपने मसले के बाद।